آج ہمارے ساتھ بنگلور کی ایک مشہور شخصیت موجود ہے، حافظ محمد اکرام، جو کہ الحج بابا جی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بابا جی اردو کو فروغ دینے کے لیے ملک کے کئی حصوں میں مشاعرے آرگنائز کرتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے والے ہیں اردو زبان اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ جی بابا جی، بتائیے کہ آپ کی اردو زبان کو فروغ دینے میں اور یہ مشاعرے آرگنائز کرنے میں اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ دیکھیے، مشاعرے کی شروعات تو جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت میں ہمارے استاد محترم اور ہمارے والد محترم جو شاعر بھی تھے، انہی کے ساتھ ہفتہ واری نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ بچپن سے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، تو دیکھتے ہوئے اس چیز سے ہمیں مشاعرے کرنے کا اور مشاعرے میں جانے کا شوق تو بچپن سے ہی ہے۔ لیکن چونکہ انسان جب عملی طور پر مدارس سے پڑھنے کے بعد یا زندگی میں کاموں میں مصروف ہونے کے بعد اگر اس چیز پر دھیان دیتا ہے تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں چونکہ عملیات سے وابستہ ہوں، میرا اور مشاعروں کا اور شاعری سے تھوڑا دور تک بھی واسطہ نہیں پڑ سکتا، لیکن چونکہ مجھے بچپن سے ہی وہ گھٹی پلائی گئی تھی تو میں اسی وجہ سے اس میں زیادہ وقت نکالتا ہوں، لگاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو سکے اس کے فروغ کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اس کی انعقاد کے لیے کام کرتا رہوں۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اب تک بنگلور شہر میں، کولار میں، اطراف اکناف میں، وانمباڑی میں، دلی میں، یو پی میں، حیدرآباد میں، تمام جگہوں پر ہماری بزم شاہین ہیں جو تنظیم کا میں چیئرمین ہوں، اس کے توسط سے کافی مشاعرے کیے۔ ہمارے جو پروگرام کرنے کی یہ رہتی ہے، جستجو رہتی ہے اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس چیز کو پروگرام کو کریں، تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اردو کو کم بولتے ہیں یا بول نہیں پاتے ہیں یا وہاں تک ان تک نہیں پہنچ پاتی ہے، یا جو لوگ نئے ہیں اردو سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم فوقیت دیتے ہیں اور ان کو آگے لا کر اسٹیج دیتے ہیں، ان کو منچ دیتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں۔ بزم شاہین اردو کو فروغ دینے کے لیے کیا کوئی نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ یہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ عوام تک اردو پہنچانا۔ پہلے کیا تھا، سب مل جل کر رہتے تھے اور تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے بانٹی جاتی تھی۔ اب چونکہ آہستہ آہستہ دیگر زبانوں کا تسلط جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ دوسری زبانوں کی فوقیت زیادہ آ گئی ہے، اس زبان سے لوگوں کے اندر تھوڑی دلچسپی کم ہوئی ہے، تو ہم اس کو واپس لا کر لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، ان کے اندر بیداری لائیں، ان کو اس زبان سے جوڑیں اور ان کو ایک جو ہمارا کلچر رہا ہے، جو ہماری تہذیب رہی ہے، وہ ان کے سامنے لائیں اور ان کو اس سے جوڑیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اسی کوشش میں دیکھیے، اب چونکہ جو ہم آگے پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا، جگہیں لینی پڑیں گی، اسکولوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، مساجد والوں کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نرسری جیسے آپ ایل کے جی، یو کے جی کے جو چھوٹی چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں وہ آپ مسجدوں سے اگر شروع کریں گے، مسجدوں کو بجائے صرف نماز کی حد تک رکھنے کے یا کمرشل کمپلیکس بنا کر ان سے آمدنی بنانے کے، آپ اگر اس طرف توجہ دیں گے تو ہم اپنی اردو زبان کو بھی بچا سکیں گے، اردو زبان کو فروغ بھی دے سکیں گے اور اس سے جو تہذیب اور تمدن کا جو ایک نیا باب کھلے گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ آپ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور آپ یہ مشاعرے آرگنائز کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ مشاعرے آرگنائز کرنے میں کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے، چیلنجز تو فیس کرنے ہی پڑتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کیجئے، ہر فیلڈ کے اندر چیلنج ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کرناٹکا میں آپ دیکھیں گے تو ابھی تک کوئی حال
ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنا کوئی بڑا پروگرام کرنا چاہیں اور ہم کر سکیں. لے دے کر ہمارے پاس جو بھی یہاں کے ہال ہیں، بھون ہیں، وہ نان مسلمس کے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں. تو آپ اگر اردو پروگرام کریں گے تو ان کے ٹائمنگ اور ان کے حساب سے کرنا پڑے گا. ہماری اس میں کوئی یہ نہیں چلتی. تو چیلنجز بہت زیادہ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اردو پروگرام کو دینے کے لیے وہ لوگ راضی نہیں ہوتے. پھر بھی اوپر والے کا احسان ہے، لوگوں کے دوستی اور لوگوں کا پیار جو ہے وہ اس چیز پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، وہ کام کر لیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا گایتری وہار جو پیلس گراؤنڈ میں ہے، اس کے اونر ہیں پنکج کوٹھاری جی. کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی پروگرام کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی تو نہیں ہوا، پھر ہم نے ایک دو بار ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں جو ایسے وقت میں کام آتے ہیں. ان کا گایتری وہار جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں بنا کسی کاسٹ کے. ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو پروگرام کرتے ہیں اور اس کو اس میں کچھ نہ کچھ اڑچنیں پیدا کر کے جو ہے نا اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کوئی اس کو کسی اور اینگل سے پیش کرتا ہے، کوئی کسی اینگل سے پیش کرتا ہے. ہمارا یہ ہے، ہمارا پروگرام کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو. برادران وطن ہمارے اسٹیج پر آئیں، ہماری زبان سے جو ہم کلچرل پروگرام پیش کرتے ہیں اس کو دیکھیں، سمجھیں اور آگے بڑھیں. پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں، پیار محبت سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے اس کے اندر کتنی شیرینی ہے، کتنی مٹھاس ہے، وہ کتنا اچھا آپ کو القاب و آداب سے پکارتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی برادران وطن ہمارے اسٹیج پر ضرور ہوتے ہیں. اس کو فروغ دینے کے لیے اور اسی کو کوشش کو اور آگے لانے کے لیے ہم ہر جگہ جو ہے اس کی شاخیں قائم کر رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے دہلی NCR میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، وہاں کے جو صدر ابھی ہم نے نامزد کیے ہیں ان کا نام ہے راجیو ریاض پرتاپ گڑھی. نان مسلم ہیں اور اردو کے بہترین شاعر ہیں اور بہت اچھی اردو پر ان کی پکڑ ہے. اس لیے ہم نے زبان کسی قوم کی یا کسی مذہب سے منسلک نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو وہاں کا صدر بنایا اور ان کو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کوئی پروگرام کرنے والے ہیں. تو ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دے کر اس چیز کو، اس زبان کو آگے بڑھائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ہم بھی ان کے ساتھ آئیں. اگر ہم ان کو نہیں بلائیں گے تو وہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائیں گے، اور اگر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے کہ وہ ہمیں دور ہی رکھیں گے. اس لیے ہم بلاتے بھی ہیں اور ہم جاتے بھی. جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو نان مسلم لوگ ہیں وہ اردو کو فروغ دینے میں کام کر رہے ہیں، اس کی طرف کام کر رہے ہیں، پر ہمارے عوام کے جو لوگ ہیں وہ اردو کو فروغ دینے میں اور اردو زبان کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے عوام کے لوگ کو اردو کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معافی کے ساتھ میں ناظرین سے بھی اور جو حضرات سن رہے ہیں ان سے بھی بہت معذرت کے ساتھ میں، ہمارا مسئلہ ایسا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی کھو بیٹھا. ہم دوسروں کے کلچر کو اور دوسروں کی زبانوں کو لے کر اتنا یہ ہو گئے کہ ہم اپنی تہذیب تو بھول گئے، اور نہ وہاں کے رہے نہ ہم یہاں کے رہے. بڑے لوگوں میں اور عوام میں آپ اگر بات کریں گے تو وہ گھروں میں بھی انگلش بات کرتے ہیں. آپس میں اگر کوئی بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے تو وہ بجائے اردو زبان میں بات کرنے کے وہ انگلش میں ہی بات کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مساجد کے، معافی کے ساتھ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اگر ہم اس چیز کا کھول کر اظہار نہیں کریں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مساجد کے جتنے بھی تنظیم میں لگے ہوئے ہیں، صدر ہو، سیکریٹری ہو، جتنے بھی ہیں، آپ کبھی ان سے گفتگو کر دیکھیے، وہ سوائے انگلش میں آپ کو اردو میں بات کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے. تو یہ ذمہ دار ہم خود ہیں. اردو زبان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ غیروں پر. غیروں کو تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں.
آپ اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں گے تو بڑھا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہو۔ آپ کی رائے میں اردو کا مستقبل ماڈرن بھارت میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اردو کا مستقبل چاہے پیچھے کا بھارت ہو یا آنے والا بھارت ہو یا موجودہ بھارت، اس کے لیے صرف اور صرف ہم ہی کو کچھ کرنا ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی تو ایسا ہو جائے گا، فلاں گورنمنٹ آئے گی تو ویسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو وسائل خود پیدا کرنے ہوں گے، آپ کو کام خود کرنا ہوگا۔ جب آپ کے پاس تمام چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ گورنمنٹ آ کر آپ سے خود پوچھے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، وہ چیز ہمیں پیدا کرنی پڑے گی، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا۔ خیالی پلاؤ پکانا مسلمان کو چھوڑ دینا چاہیے، خیالی پلاؤ زیادہ پکاتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ الیکشن سے پہلے تو بہت کچھ تھی، الیکشن کے بعد میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سا تیر مار لیا، لیکن کیا ہے، جب تک آپ خود، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ جب تک نہیں بدلتے جب ہم خود نہ چاہیں، تو ہمیں پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارے جو آس پاس رہنے والے، ملنے والے، ہمارے سے تعلقات رکھنے والے، ہمارے دوست احباب، ان سب سے جب تک ہم اپنی زبان پر گفتگو نہیں کریں گے تب تک اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ خیالی پلاؤ ہیں وہ سب چلتی رہتی ہیں، خالی اے سیوں میں بیٹھ کر تقریر کر دینے سے یا 10-20 لوگوں کو سیمینار میں بٹھا کر بات کرنے سے یا مشاعرے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے کہ وجود رہے گا کہ ہاں آپ زبان بولنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو عملی طور پر کام کرنا پڑے گا، تبھی ہماری زبان بھی بچ سکتی ہے، تہذیب بھی بچ سکتی ہے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ہمارے جو دادا پردادا تھے انہوں نے کچھ کر کے ہمارے لیے گئے ہیں، ورنہ قوم آنے والی قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اردو کو بچائے رکھنے کے لیے؟ نوجوان نسل جو ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے، کوئی بھی کام کریں گے، آپ چیٹ کھول کر دیکھیں گے تو شعر و شاعری ہر واٹس ایپ پر آپ کو ملے گی۔ اب ہندی میں تو شعر و شاعری نہیں ہوتی ہے، انگلش والے آپ کو کوئی شاعر دے نہیں سکتے، دینے والے کون ہے؟ زبان اردو ہے۔ آپ فلموں میں گانے سنیں گے وہ اردو میں ہوں گے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اردو زبان سے آتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب لوگ ہم سے لے کر جاتے ہیں، اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صرف گانوں کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان میں ہے تو آپ اس کو سیکھتے کیوں نہیں؟ آپ اس کے ساتھ آتے کیوں نہیں؟ ابھی آپ یہاں اگر کوئی پروگرام کریں گے، مشاعرہ کریں گے، تو آج کی نوجوان نسل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مشاعرہ کہتے کس کو ہے۔ بہت سے لوگ تو شاعر کو مشاعرہ سمجھ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ مشاعرہ آ گیا۔ تو ایسا ہے، قوم کو آگے بڑھنا، جو آپ پڑھ رہے ہیں، انگلش پڑھیے، کنڑا پڑھیے، سب سے پہلے آپ کو جو ہے اسٹیٹ لینگویج جو ہے، جو اس کو پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کی بات کو آپ نہیں سمجھیں گے، ان کی بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک آگے معاملات بڑھنے والے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زبان اردو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے ہر مہینہ آپ کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے، سب دوست مل کر بولتے ہیں کہ بھائی فلاں پکچر ریلیز ہو رہی ہے، ہم فلم کے لیے پلان بناتے ہیں، تو کیوں نہ آپ ہفتے میں ایک روز اپنی فیملی کے لوگوں کو کوئی مصرع دیں یا کوئی رباعیات کے بارے میں بات کریں، اس میں بیٹھ کر کیوں گفتگو نہیں، تو کیوں گیٹ ٹوگیدر اس میں نہیں لی جاتی؟ ڈی جے ضروری ہے، ڈی جے سے کلچر تھوڑی آتا ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کی دین ہے۔ تو ہمیں اپنی تہذیب کے اندر، تہذیب کے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہیے۔ اور نوجوان کو آج اردو مٹتی جا رہی کیونکہ نوجوان نسل سامنے نہیں آ رہی ہے، ساتھ نہیں آ رہی ہے ہمارے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم بات کر رہے تھے الحاج بابا جی سے، جو کہ چیئرمین ہے بزم شاہین کے۔ بابا جی ہندوستان میں اردو کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔
اور اردو زبان کو ہندوستان میں بچائے رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں.